السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مشہور و معروف سوشل ایکٹیوسٹ سارم برنی صاحب کو حراست میں لے لیا گیا FIA کی جانب سے۔ کیوں حراست میں لیا گیا؟ امریکہ سے وہ آج ہی کراچی پہنچے تھے، کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ FIA کی اینٹی ہیومن اینڈ ٹریفکنگ ٹیم نے سماجی رہنما سارم برنی کو کراچی ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا۔ ان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ ہم شیئر کریں گے، لیکن FIA ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ کافی عرصے سے سارم برنی کی جو نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ آج سارم برنی جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے، ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات تھی، جو خبریں موصول ہو رہی تھی کہ امریکی شکایت پر سارم برنی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سارم برنی کا بڑا ایکٹیو رول ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی سماجی حقوق کا معاملہ ہو اور کہیں ان کو لگے کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بڑا ووکل رول پلے کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں جس طرح سے EG چھیپا ایک اہم نام ہے پاکستان میں، اس طرح سوشل جو ورک کر رہے ہیں، تو اس میں سارم برنی کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو یہاں پر ذرائع کے مطابق سارم برنی کے خلاف امریکی حکومت سے انسانی اسمگلنگ کی درخواست موصول ہوئی تھی۔ سارم برنی پر امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ملکوں میں انسانی اسمگلنگ سمیت غیر قانونی طور پر بچوں کا جو ہے نا اڈاپشن کا بھی الزام ہے۔ دیکھیے، جو الزام ہے اس پر بعد میں آ جاتے ہیں کہ ان ملکوں میں، یعنی امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یہاں سارم برنی چونکہ پاکستان میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، تو پاکستان سے ہیومن ٹریفکنگ، اور گزشتہ کچھ دنوں میں ایک تو کشتی الٹنے والا معاملہ سب کے سامنے آیا تھا، یونان میں جو کشتی الٹ گئی تھی، اس میں بھی ہیومن ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ یہاں پر جو سارم برنی صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایڈیشنل DG ساؤتھ FIA کہتے ہیں کہ سارم برنی پر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ اب وہ قانونی تحویل میں باضابطہ طور پر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل سارم برنی پر تحقیقات کر رہا ہے۔ شواہد کی روشنی میں تفتیش آگے بڑھائی جائے گی، کیس کو میرٹ پر حل کیا جائے گا۔ امریکہ نے شکایت کروائی، اور اس کے علاوہ کینیڈا سے بھی ایک عدد شکایت موصول ہوئی، اور اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے شکایت درج کروائی اور وہ واپس بھی امریکہ سے آ رہے تھے تو امریکہ نے انہیں وہاں پر کیوں گرفتار نہیں کیا؟ کیونکہ ملکوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ملک تک پیغام رسانی کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ، اس پر ذرا نظر رکھیں، اور جبھی تو FIA نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی، اور جیسے ہی یہ پہنچے، اور ظاہر ہے کچھ سسپیشس ایکٹیویٹیز میں یہ لگا ہوگا کہ یہ انوالو ہیں، جبھی سارم برنی صاحب کو، لیکن یہ کہا گیا ہے نا کہ اب FIA جو ہے وہ تحقیقات مکمل کرے گا اور میرٹ پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ جو بھی تحقیقات ہوں گی، ظاہر ہے وہ اب زیر حراست ہیں، وہ اپنے جو ان کے معاملات ہوں گے وہ بتائیں گے، اور ان پر جو الزام ہے، جنہوں نے الزام لگایا ان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے الزام تو ثابت ہوگا جبھی جو تحقیقات ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ بہرحال جو ان کے اپنے بھائی انصار برنی صاحب، جو کہ نگراں انسانی حقوق کے وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے بتایا تھا ایک بار، 2008 کی یہ بات ہے، اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا تھا، جو کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر تھے ہیومن رائٹس کے، انہوں نے، انصار برنی صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ the ratio of human trafficking from Pakistan, especially that of young girls to Gulf states, was very high, and influential people including former ministers were involved in this human trade worth millions of rupees۔ اچھا، یہ جو کاروبار ہے کہ جو بھی کرتے ہیں، ایک تو یہ خود باضابطہ طور پہ الزام تو لگتا رہا ہے نا کہ جتنے بھی سماجی کارکنان ہیں یا پھر جو سوشل ایکٹیوسٹس ہیں، جن میں انصار برنی کہہ رہا ہوں، سارم برنی، انصار برنی بھی اگر ملا لیں تو اس کے علاوہ جو دیگر ایدی صاحب پر، چھیپا صاحب پر یہ الزامات لگتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے، ظفر عباس صاحب پر بھی ابھی لگتے ہیں الزامات، لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر ایک دوسرا الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یہ الزام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مصدقہ خبر ہے، کہ یہ لوگوں کے جو گردے بیچنے والی جو گینگز ہوتی ہیں مختلف، ان سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں، اور لوگوں کے گردے بیچے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یعنی لالچ دے کر بلایا جاتا ہے، یا کچھ اور چیزیں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ کوئی لوگوں کو ہمارے ہاں جو بلا سوشل ورک کر رہا ہوتا ہے اس پر بڑی آسانی سے اور بہت جلدی الزام لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ان کا کام بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا نام بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو رتبہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر ان کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ مسیحا کے
طور پر وہ جانے جاتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی ان کو ایسا دیکھتا ہے کہ یار یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں سارم برنی صاحب پر جو الزام لگا ہے بڑا سیریس ہے, کیونکہ سارم برنی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. نہ صرف وہ اپنی تنظیم جو سارم برنی ایسوسی ایشن ہے یا کوئی اور نام ہے, سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, وہ بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. سو اگر یہ الزام لگتا ہے, اور یہ الزام ظاہر ہے اگر ان کے بھائی نے ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے 2008 میں بات کی, ان پر نہیں کی, مختلف انفلوئنشل پیپلز کے بارے میں جنرل بات کی کہ ایسا ہوتا ہے. انہوں نے آگے مزید کہا the human trafficking is very much here. Certainly its ratio among young girls and boys is very high. They are mostly trafficked to Middle East and Gulf states. اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی فیوچر نہیں ہے, تو آپ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں, خاص طور پر جو گلف کنٹریز ہیں جہاں آسانی کے ساتھ آپ آسانی نہیں بتدریج دیگر یا بنسبت دیگر ملکوں کے آپ کو آسانی کے ساتھ وہاں ذرا ماحول مل جاتا ہے جانے کا, اور مڈل ایسٹ گلف اسٹیٹس یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بتایا تھا the commission should also put an end to slavery and stop human trafficking. I understand that this is not going to happen overnight. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایک رات کو تو نہیں ہو جائے گا کہ ہیومن ٹریفکنگ رک جائے, لیکن اس میں وقت لگے گا. لیکن انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پھر جو صورتحال ہے یہ ایسے رک سکتا ہے. اچھا سارم برنی صاحب ایک تو ویلفیئر ٹرسٹ چلاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کی فاؤنڈیشن ہے یا ان کی ویب سائٹ پر بہت بڑے لیول پہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس وقت کام کر رہی ہے, اور بہت سے اس کے جو سیکٹرز ہیں جن پر اس وقت اس کی ورکنگ ہے. سب سے پہلے تو وہ جو ہے ٹو اویئر دا سوسائٹی اباؤٹ بیسک ہیومن رائٹس, سب سے پہلے تو ان کا یہ کام. پھر دوسرا جو ہے وہ امپاور دا وومن امپاورمنٹ پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس پہ. اس کے علاوہ جو ہے اچھا دیکھیں یہاں جو ان کے سیکشنز ہیں, سب سے پہلے جو سوسائٹی کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے انسانی حقوق کیا ہیں, بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں, نمبر پہلا. اور نمبر دوسرا پوائنٹ یہ بہت ہی اہم ہے, بہت ہی ضروری ہے, خاص طور پہ ایک ایسے معاشرے میں جس کے لیے تاثر یہ ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے پاکستان کی. تو وہاں انہوں نے کیا لکھا ہے, جو دوسرا پوائنٹ انسانی حقوق کے بعد دوسرا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو امپاور دا ویمن ریگارڈنگ دیئر بیسک ہیومن رائٹس. بیسک ہیومن رائٹس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ان کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ کہ امپاور دا وومن, کہ لوگوں لڑکیوں کو جو ہے امپاور کیا جائے, خواتین کو. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کے ملک میں جو ان امپلائمنٹ کا ریشو اور اس کے علاوہ جو الٹریسی کا ریشو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کو اپنے بیسک ہیومن رائٹس کا پتہ تک نہیں ہوتا کہ آپ کے ہیں کیا. اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ ٹو ٹرین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بائی گیونگ دیم ٹریننگس آن ہیومن رائٹس ایشوز. یہ ابھی چل رہا ہے, بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورک شاپس ہو رہی ہیں, ٹریننگس ہو رہی ہیں, فیلوشپس ہو رہی ہیں, جہاں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. بالکل ایسی ہے, آپ تھوڑی سی بچوں کی پالش کریں, ان کو گروم کریں, اور اس کے بعد وہ کمیونٹی میں ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر جگہ پر سارم برنی نہیں ہوگا, ہر جگہ پر ظفر عباس نہیں ہوگا, ہر جگہ پر عیدی چھپا نہیں ہوگا, ہر جگہ پر آپ کی ہی سوسائٹی سے جو افراد ہوں گے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے. وہ پھر اور آنے والے لوگوں کو اس طرح کے اپنے بیسک رائٹس سمجھا رہے ہوں گے, تو اسی طرح معاشرہ ترقی کرتا ہے. نمبر پانچواں یہ ہے کہ ٹو پے اسپیشل اٹینشن آن دا بیسک ہیومن رائٹس آف وومین اینڈ چلڈرن. یہاں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پر اور پانچویں نمبر پر آپ دیکھیں کہ بار بار خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان کے معاشرے میں خواتین کے حقوق کافی زیادہ متاثر ہیں, اور بچوں کے حوالے سے ہمارے ملک میں جو ہے جو کم عمر بچے ہیں وہ مزدوری پر لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے نمبر 5. اور 6 میں یہ کہتے ہیں ٹو ڈیولپ نیٹ ورکنگ. اب یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ ہیومن رائٹس ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کا سولوشن بھی آگے بتایا. ٹو ڈیولپ نیٹ ورکنگ, آپ نے ایک ایسی نیٹ ورکنگ کمیونٹی بنا دینی ہے. اس کے بعد ایڈوکیسی, یہاں اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھانی ہے. اینڈ لابنگ امنگ ڈفرینٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز, یعنی جو NGOs ہیں اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے آواز سمجھی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے سامنے بھی آپ نے اپنی آواز بلند کرتے رہنا ہے.
اور نمبر 7ویں پہ ان کا یہ ہے کہ ٹو ڈیولپ سیلف سسٹینیبل پروجیکٹس فار دا پاکستانی کمیونٹی. سو پاکستانی کمیونٹی کیونکہ یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں بہت بڑی حد تک. سو انہوں نے پاکستان کو ٹارگیٹ رکھا ہے ٹو ڈیولپ دا سیلف سسٹینیبل پروجیکٹس فار دا پاکستانی کمیونٹی. ایک ایسے پروجیکٹ جو آپ اپنے تئیں کر سکتے ہیں اور وہ کریں جس سے انسانی جو مدد ہے وہ ممکن ہو پائے. تو سارم برنی صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے ان کا جو بنیادی ترین مقصد ہے کہ انسانی زندگیوں میں کچھ آسانیاں لائی جائیں، خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں کہ جس میں آپ کی جو رائے ہے اس کی جو برداشت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. نمبر 8 پہ یہ کہتے ہیں کہ ٹو ورک فار دا ریہیبلیٹیشن اینڈ دا ویلفیئر آف فیملیز آف دیز انفارچونیٹ ہیومن بینگس پیورلی آن humanitarian grounds in the greater interest of justice and humanity without any affiliation or consideration for any political party group or activities. جو لاسٹ میں جو یہ جو نمبر 8 ہے نا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی کا کسی سے بھی تعلق ہو، کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا کسی سے بھی تعلق ہو، کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہو یا پھر کسی کمیونٹی سے تعلق ہو، مذہب، فرقہ واریت جو ہے ان سب سے بڑھ کر آگے انسانیت ہے، ان سے بالا ہے انسانیت. اور انسانیت کے ناطے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کو انہوں نے اپنا گریٹر انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ ہیومینٹی کر کے رکھا ہے. اور آخری جو ان کا پوائنٹ ہے نمبر 9 جس میں یہ کہتے ہیں ٹو ٹیک نیسسری ایکشن ان پریونٹنگ ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ پرووائڈنگ ایڈ اینڈ اسسٹنس انکلوڈنگ لیگل ایڈ ٹو وکٹمز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ ٹو انڈیویجولز اینڈ گروپس اسٹرائیونگ ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس. اس میں سب میں ہی ہمیں تقریباً جو 9 ان کے سیکشنز ہیں ان سب میں ہمیں ہیومن رائٹس کی بات نظر آتی ہے. سو ان کو بھی جب گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے نے جو گرفتار کیا ہے کراچی ایئرپورٹ سے، سو اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے جو ممکنہ طور پر آپ پر جو الزامات ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہونے کے الزامات لگتے رہیں اور کسی حد تک بہت بڑے الزامات لگیں، تانے بانے ملیں. سو لیکن جو کہنے کی بات ہے کہ سارم برنی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹرسٹ ہے اور سارم برنی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. سارم برنی نے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے مختلف ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جہاں ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے. جو خواتین یعنی جب وہ اپنے شریک حیات سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں تو ان کو بھی، اور اس کے علاوہ جو خواتین دارالامان اور اس جیسی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں سارم برنی صاحب، ان پر اگر یہ الزامات ہیں کیونکہ وہ بہت لوگوں کی بہت بڑے پیمانے پر امریکہ کی جانب سے لگائے گئے، یہاں صرف امریکہ نہیں کینیڈا کی جانب سے، کیونکہ امریکہ بہت بڑا نام ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار امریکہ ہے تو اس کا مطلب کہا جا رہا ہے نا کہ کب سے جو ہے ان کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی. سو دیکھیں اس کا مطلب کب سے الزامات تو تھے، اب ظاہر سی بات ہے ان کو الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس میں ظاہر ہے حکومت پاکستان کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور جیسے جیسے جو بھی حقائق ہوں، کیونکہ بہت لوگوں کا ایک بہت بڑا ریشو سارم برنی صاحب پر اعتماد کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ کسی اور جانب جا رہا ہو اور سارم برنی صاحب کی جو بھی ابھی تک، کیونکہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے کہ وہ قصوروار ہیں نہیں ہے، الزامات بہرحال ان پر ہیں. سو اس کی جلد از جلد جتنی بھی تحقیقات ہوں وہ مکمل ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہم سب کے سامنے آنا چاہیے کہ سارم برنی صاحب کن چیزوں میں انوالو تھے یا نہیں تھے، ان پر بلا وجہ الزامات لگائے گئے. سو یہ بھی سامنے آنا چاہیے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.